کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اکیلا رہنا پسند کرتا ہو اور دماغ میں فوراً یہ خیال آیا ہو کہ یار اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں یا شاید نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی طرح فلاڈ ہیں، لیکن کیا سچ میں یہی پوری کہانی ہے؟ چلیے آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آخر کچھ لوگ اکیلے چلنے کا انتخاب کیوں کرتے ہیں اور اس انتخاب کے پیچھے اصل نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ معاشرہ ایک کہانی سناتا ہے کہ ایسے لوگ سماج سے کٹے ہوئے، فلاڈ یا بس تنہا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ وہ اصل میں بہت سیلیکٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ متھ اور ریالٹی کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ کوئی ناکامی کی نشانی نہیں، بلکہ یہ ایک الگ طرح سے سوچنے کا انداز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کا ذہن تھوڑا مختلف طریقے سے کام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے عام سماجی زندگی اکثر بہت تھکا دینے والی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ یہاں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے بناوٹی پن سے نفرت کسی کے سماجی دائرے کو شکل دیتی ہے۔ پہلی خاصیت ہے بناوٹ سے الرجی، مطلب جعلی شخصیتوں، فضول کی گپ شپ اور ہیرا پھیری سے ایک قدرتی سی بیزاری۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جتنا کوئی خود کو جاننے لگتا ہے نا، اتنا ہی اس کا صبر جعلی لوگوں اور بے معنی باتوں کے لیے کم ہوتا جاتا ہے، اور تب تنہائی کوئی سزا نہیں لگتی بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری خاصیت ہے گہرائی کو اہمیت دینا۔ یہ لوگ سطحی باتوں سے بچتے ہیں۔ موسم کیسا ہے جیسی گفتگو کے بجائے وہ ایسی بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو، جیسے زندگی کو کیا چیز بامانی بناتی ہے۔ یہ بات اس احساس کو بالکل صحیح طرح سے بیان کرتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ سطحی گفتگو میں بیٹھنے سے بہتر ہے جو حقیقی ہونے کے بجائے صرف دکھاوا کر رہا ہو کہ انسان بالکل اکیلا ہی رہے۔ یہ حقیقی تعلق کے ایک گہری خواہش کو ظاہر کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ چلیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیت کے لیے سماجی توانائی یعنی سوشل بیٹری کیسے کام کرتی ہے۔ تیسری خصوصیت ہے اعلیٰ سماجی حساسیت۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعصابی نظام سماجی معلومات کو بہت گہرائی میں پروسیس کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہر بات چیت کے دوران دماغ اوور ٹائم کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں توانائی بھی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ ایکسٹروورٹس کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا اپنی بیٹری چارج کرنے جیسا ہے، انہیں توانائی ملتی ہے، لیکن جن لوگوں میں سماجی حساسیت زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے یہ توانائی کا خرچ ہے، ایک قیمت ہے جو انہیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آخر لوگوں سے ملنا اتنا تھکا دینے والا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دماغ صرف الفاظ نہیں سن رہا ہوتا، وہ معلومات کو زیادہ گہرائی میں پروسیس کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جذباتی اشاروں کو پکڑ رہا ہوتا ہے اور بات چیت کا کئی سطحوں پر تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی سماجی توانائی ایک محدود خزانے کی طرح ہوتی ہے اور اسے دوبارہ بھرنے کے لیے تنہائی میں کافی وقت لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف جو خود انحصاری اور احتیاط جیسی اندرونی طاقتوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے کم سماجی انحصار۔ یہ اپنے اندر سے ہی سکون، تفریح اور ویلیڈیشن حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے لیے کسی سماجی گروہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دوری نہیں ہے بلکہ یہ ایک طاقت ہے جو دوسروں کی منظوری کی ضرورت کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت یہ ہے بھروسے کی ایک اونچی دیوار۔ یہ اکثر ماضی کے زخموں سے بنتی ہے۔ پہلا قدم دیکھیں، کہانی کسی دھوکے، نظر انداز کیے جانے یا کسی زہریلے رشتے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر دوسرے قدم کے مطابق دماغ خود کو بچانے کے لیے بہت محتاط اور چنندہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا قدم، اس سے ایک بھروسے کی حد قائم ہوتی ہے، ایک نہ نظر آنے والی دیوار، اور نتیجہ یہ کہ اب نئے لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ملنے سے پہلے ایک بہت اونچی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سماج دشمن ہونا نہیں ہے، یہ خود کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ماضی کے درد اور موجودہ احتیاط کے درمیان ایک سیدھا تعلق ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو اس طرز فکر کے ساتھ کئی مثبت چیزیں بھی آتی ہیں، جیسے کہ ایک بھرپور اندرونی دنیا، بہت تیز وجدان، گہری خود شناسی اور
تعلقات کے لیے بہت اعلیٰ معیارات۔ اور یہ طاقتور جملہ اس پورے خیال کو سمیٹ دیتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے مضبوط ذہن رکھنے والے لوگ ہی اکیلے چلتے ہیں۔ یہ تنہائی کو کمزوری نہیں بلکہ ذہنی طاقت کی علامت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آخر میں اگر اس پوری وضاحت سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ غلط ہے، اس کا بس اتنا مطلب ہے کہ ذہن ایک مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر تنہائی کسی چیز کی کمی کا نام نہ ہو بلکہ خود کی موجودگی کا احساس ہو؟